الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔ آج دو تصور، دو نظریے ہماری سوسائٹی میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دو تصور، دو نظریے ہماری سوسائٹی میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ پہلا نظریہ عقائد کے تعلق سے اور دوسرا نظریہ اعمال کے تعلق سے۔ پہلا نظریہ عقائد کے تعلق سے یہ کہ ایک ایسے نظریے والے ہیں، ایک ایسا نظریہ پایا جاتا ہے کہ بس اللہ اللہ کرے اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یا ان سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی نظریہ ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ ایسے نظریے والا بھی ایک طبقہ ہماری سوسائٹی میں ہے جس کا یہ تصور ہے کہ بس اللہ کی عبادت کی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، ان کا میلاد ہے، نبی کے تعلق سے عقائد کے معاملات ہیں، جیسے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اعتبار سے معراج میں تشریف لے جا کر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، تو ایک ایسا بھی نظریہ اس سوسائٹی میں پایا جاتا ہے جو ڈائریکٹلی اس چیز کا انکار کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایسے نظریے والے بھی ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی عبادت کو امپورٹنٹ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کا رجحان صرف اللہ کی عبادت کی طرف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس طرف ان کا زیادہ جھکاؤ نہیں ہے۔ ایک ایسے نظریے والے، اور دوسرا نظریہ جو ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ جو کچھ ہے وہ عقائد ہے، ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، اعمال کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور ان کا ذہن پایا جاتا ہے۔ نماز میں ایسا طبقہ کوتاہی کرتا ہے، اعمال صالحہ میں ایسا طبقہ بہت زیادہ پیچھے نظر آتا ہے۔ نماز میں لاپرواہی، نماز میں کوتاہی، نیک اعمال میں کوتاہی، اور جب ان سے اگر پوچھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا عقیدہ مضبوط ہے اور ہم عقیدے کی بنیاد پر بخشے جائیں گے۔ چونکہ یہ دونوں تصور نہ تو صحابہ کرام کے ہیں، نہ تابعین کے ہیں، نہ تبع تابعین کے ہیں، نہ ائمہ مجتہدین کے ہیں، نہ اولیاء کاملین کے ہیں، نہ صالح مومنین کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عین ایمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل یہ دلیل محبت رسول ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو صحابہ کرام سے محبت رسول کے تعلق سے کیا جذبہ میں وہ عرض کر دوں تاکہ پہلا جو نظریہ ہے اس کے ڈائریکٹ اس کا خاتمہ ہو جائے اور اس کے خاتمے کے لیے دلیل مل جائے۔ سب سے پہلے تو پہلا نظریہ جن کا ہے، جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بس اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی کیا ضرورت، تو آؤ صحابہ کرام نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنا سکھائے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ وضو فرماتے تو صحابہ کرام ہمارے نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے، ایسا لگتا ہے جیسے بادل میں چاند چمک رہا ہو اور ارد گرد ستارے جھلملا رہے ہو۔ اللہ اللہ! تو صحابہ کرام چاروں طرف سے نبی کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے، اللہ کے نبی دونوں ہاتھوں کو دھوتے، صحابہ کرام ان دونوں ہاتھوں کا پانی نبی کے ہاتھوں سے زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ جب نبی کلی کرتے، اللہ کے نبی جب کلی کرتے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں پانی لے لیتے، مل لیتے، پی لیتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعضائے وضو ہے دھوتے، چہرہ دھوتے، ہاتھ دھوتے، پاؤں دھوتے، صحابہ کرام اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پہ مل لیتے اور کچھ پانی بطور تبرک رکھ لیتے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت کرواتے، سر مبارک کے بال اور داڑھی شریف کے بال شریف جب ترشواتے، کٹواتے، تو صحابہ کرام چاروں طرف کھڑے ہو جاتے، ایسا لگتا جیسے حجاج کرام کعبے کا طواف کر رہے ہوں۔ یہ عالم ہوتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف حجام تراشتا، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں بالوں کو لے لیتے، بطور تبرک رکھ لیتے۔ اگر کوئی بیمار آتا تو صحابہ کرام سرکار کے بال شریف کو لیتے، پانی میں ڈبوتے اور اسے گھول کر پلا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اب یہ محبت ہے، صحابہ کرام کس قدر ٹوٹ کر تن من دھن سے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام ہمیں عقیدہ بھی دے رہے ہیں کہ نبی سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ اب صحابہ کرام کا عمل، کیونکہ آج ہمارے یہاں پہ اکثر دیکھا جاتا ہے اور بہت بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے کہ بھائی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان پکا ہے، ہمارا عقیدہ پکا ہے، تو اب نماز پڑھے نہ پڑھے کیا ہوا، ہم بخشے جائیں گے۔ جبکہ یہ تصور نہ صحابہ کا رہا، نہ تابعین کا رہا، نہ تبع تابعین کا رہا، نہ ائمہ مجتہدین کا رہا، نہ اولیاء کاملین کا رہا، نہ صالح مومنین کا رہا۔ تو لہٰذا یہ تصور ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اب آئے صحابہ کرام کی عبادت کا جذبہ دیکھیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ایک حصے میں تیر لگا اور تیر کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ جسم کے اندر چھپ گیا، جس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا علی کو نماز میں جانے دو، جب علی نماز پڑھیں گے اس وقت ہم وہ نکال لیں گے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نماز میں داخل ہوئے، نماز پڑھنے لگے، صحابہ نے تیر کا اوپر کا کھپل نکال لیا، مولا علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا اے علی، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس اللہ کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی اس وقت تک سجدے سے اپنے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ خدا کا جلوہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام ہمیں نبی سے محبت کرنے کا سبق بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا سبق بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب جو دو نظریات ہمارے معاشرے میں، ایک یہ کہ بس اللہ کی عبادت کی جائے، نبی سے محبت کاہے کو، تو یہ نظریہ ایک دم کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، نبی سے محبت کرتے۔ اسی طریقے سے ایک یہ کہ بھائی ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، عقیدہ ہمارا پکا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے بخشے جائیں گے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ جب اللہ کے نبی سے محبت ہے تو محبت کی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، اور دلیل یہ ہے کہ جس محبوب سے محبت کرے اس محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جائے، اس محبوب کے ہر طریقے کو اپنایا جائے، محبوب کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو اپنایا جائے، تب محبوب خوش ہوگا۔ تو اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں
تو نبی کی سنتوں پر عمل کرے، نبی کے طریقے پر عمل کرے، نبی کی شریعت پر عمل کرے، نبی کے عطا کردہ قوانین کو فالو کرے، نہ کہ دنیاوی معاملات میں ہم گم ہو کر ایک طرف ہمارا دعویٰ ہو کہ نبی سے محبت ہے اور ہمارا عمل دکھا رہا ہو کہ ہم نبی کی سنتوں سے، نبی کے طریقے سے، نبی کی شریعت سے کتنے کوسوں دور ہے، تو یہ محبت کی دلیل تو نہ ہوئی صاحب۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل بھی کریں، نماز کی پابندی بھی کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام بھی کریں، ساتھ ہی ساتھ علم سیکھیں، نبی کا دین سیکھیں، نبی کی شریعت سیکھیں، بڑوں کا ادب کرے، ماں باپ کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، اللہ کی عبادت کرے، نبی کی اطاعت کرے، بزرگان دین اولیاء کاملین سے محبت کرے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، خاص طور سے نماز کی پابندی کرے، اپنے ماں باپ کا احترام کرے، زبان سے جھوٹ نہ نکالے، گالی گلوچ نہ نکالے، جھگڑا فساد نہ کرے، اور اپنے رب کو منانے کا کام کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کرے، اپنے رسول کو خوش کرنے کا کام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔